للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا. دعاؤں میں خلیل اللہ کی کتنا سلیقہ ہے، دعاؤں میں خلیل اللہ کی کتنا سلیقہ ہے. سلامت سامنے کعبہ مقابل میں مدینہ ہے، وہاں کلمے کے پہلو میں تمہارا نام لکھا ہے. نظر تا عرش پہنچا کر یہاں آدم نے دیکھا ہے، وہاں 900 برس کی کشمکش 40 دیوانے، وہاں 900 برس کی کشمکش 40 دیوانے، یہاں 63 برس میں اژدہا میں بے تحاشا ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل حج پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے فضائل حج میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے، وہ عازمین جو تشریف لے جا رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں. کیا اہم باتیں ہیں، کون سے مقامات ہیں، اہم مقامات کیا ہیں، آج گفتگو کریں گے. مقامات مقدس جہاں جہاں حاجی صاحبان کو ضروری جو ہے مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر عبد المعید صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. جیسا کہ ہم نعت پاک کے لیے زحمت دیتے ہیں کسی نہ کسی نعت خواں کو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. انشاءاللہ پروگرام کے درمیان آپ نعت پاک پیش فرمائیں گے. اسد بھائی، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، مولانا، جیسا کہ حاجی صاحبان عازمین جب یہاں سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کر اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں اور اپنی جو دلی تمنائیں ہیں، ساری زندگی کا جو اثاثہ ہے اور جو اہم لمحہ ہے وہ انہیں یہاں پر میسر آ جاتا ہے. اور جو اہم مقامات ہیں جہاں پر انہیں عبادت کرنی چاہیے، وہ کون کون سے مقامات ہیں جو ضروری ہیں، جہاں پر پورے اخلاص کے ساتھ ایک عازم اپنی جو سرمایہ لگا کر وہاں پہنچا ہے، اب اس کا اصول کرنے کا موقع آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عبادت کر کے مانگے جو اس کے لیے ضروری اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، اپنی آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی مانگے. کون سے مقامات ہیں، کن کن مقامات پر یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حاجی یا عمرہ کرنے والے بڑھتے ہیں تو میقات ملتی ہے انہیں. میقات سے احرام کے بغیر کسی حاجی اور عمرے کرنے والے کو گزرنا منع ہے. میقات سے آگے بڑھتے ہیں، پھر حرم آتا ہے. حرم سے مطلب وہ علاقہ ہے کہ جہاں کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے اور حرم کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے حاجی کی یا عمرہ کرنے والے کی وہ ہے کعبۃ اللہ. اور حج کا جو اصل مدار ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، اور پھر اس کے جو متعلقات ہیں، جو متعلق اس کے مقامات ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو بندہ مومن جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے جب اس کی نظر کعبے پر پڑ جائے پہلی مرتبہ تو وہاں پر رک جائے، اور یقیناً جب پہلی نظر پڑتی ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں. ایک جلال وہاں پر عجیب قسم کا محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو وہاں جاتے ہیں، جن کی نظر پڑتی ہے، جن کا دیدار ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا، وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہے. یقین نہیں آتا کہ یہی وہ کعبہ ہے جس کے بارے میں زندگی بھر سنتے تھے، یہی وہ کعبہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ نے بسر فرمایا، اور پھر یہیں فتح مکہ میں آپ تشریف لائے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ تمام یادیں ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی، کہ جنہوں نے جن جذبات کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی کہ اللہ دنیا کے کونے سے تو اپنے لوگوں کو یہاں پر بھیج تاکہ وہ تیری عبادت کریں، حج کریں. چنانچہ کعبۃ اللہ پر ٹھہر کر پہلی جب نظر پڑ جاتی ہے تو بے شمار دعائیں کرنی چاہیے. جو جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو جو آپ کی آرزوئیں ہیں وہاں پر کرنی چاہیے. دنیا کی، آخرت کی کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اعزاء
طیبہ کے لیے جن جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ان کے لیے بہرحال ایک طویل فہرست دعاؤں کی وہاں ہوتی ہے، ہم وہاں دعائیں کرتے ہیں، یہ ایک اہم مقام ہے حج کا۔ چنانچہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ملتزم ملتا ہے۔ جی یہاں پر ابھی گفتگو کے ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے محترم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر محمد ذوالنورین بات کر رہے ہیں۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں عمران صاحب؟ ہم بلڈھانا ضلع سے، جی مہاراشٹر۔ جی سوال بتائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب مسجد حرام کے اندر آتے ہیں، جی 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 ہاں تو ہمارا سوال یہ ہے جی جب وہ مسجد حرام کے اندر آتے ہیں تو مطلب جو اپنے کو طواف کرنا ہے تو طواف کہاں سے شروعات کیا جائے سب سے پہلے؟ بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نظام الدین محبوب نگر سے بات کروں۔ جی نظام صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بعض حاجی طواف کے دوران چپل وغیرہ ساتھ میں رکھ کے گھومتے ہیں جی اور ویڈیو بھی لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ہاں کشتی میں آ جانا تو تب طوفان سے بچ جانا، یہاں کملی کے سائے ہی سے ہر طوفان ڈرتا ہے۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں گھاٹ کوپر سے عبد القادر بول رہا ہوں، بمبئی سے۔ جی عبد القادر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پہلی بات تو آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو جو ایسا چینل مطلب دکھا رہے ہیں، جی شکریہ۔ سب لوگ کو نالج ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات میرا سوال ہے کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں ایک اور کالر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں عظیم پٹیل بات کر رہا ہوں، شاہپور مہاراشٹر سے۔ جی آصف صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں جو نعت پاک سننا چاہتا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، وہ میں نعت پاک سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ اور دعا کی، ہیلو جی 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 بولیے بولیے۔ اور میرے لیے دعا کی درخواست، اور میرے لیے دعا کرنے کے لیے بولیے، میرے لیے دعا کرنے کے لیے بولیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ مفتی صاحب ہم جو ہے کعبے کے قریب پہنچے، اس کے بعد جو ہے ملتزم آیا، ملتزم پر کیا کرنا چاہیے اس کے بعد، اور عازم کو کیا کیا اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے؟ ملتزم کے پاس آ کر بھی دعائیں کرنی چاہیے، اس سے چمٹنے کا موقع مل جائے تو اسے چمٹنا چاہیے، چومنا چاہیے، اور وہاں بھی ملتزم کے پاس بھی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے جب طواف ہو جاتا ہے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی گویا کہ ایک اہم حج کے مقامات میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو یادگار ہے صفا اور مروہ، یہ بھی حج کی بنیادی یعنی ارکان میں سے، واجبات میں سے ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور وہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے کعبۃ اللہ میں کہ نفلی طواف کریں، اس لیے کہ نماز تو آپ اپنی جگہ اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ایسا موقع ملتا ہے، آپ کعبۃ اللہ میں ہیں تو اس کو غنیمت جانیے موقع کو، اور زیادہ سے زیادہ نفل طواف پڑھیے، 2 رکعت جو ہے واجب الطواف ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرے مقامات ہیں حج کے، آپ مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ جاتے ہیں، وہ حجاج کرام جو وہاں جائیں گے ان کی تفصیلات انہیں معلوم کر لینی چاہیے۔ ایک کالر ناظرین اس جواب کے بعد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم کم کریں، آپ ہم سے بات کریں بھائی۔ مولانا جعفر بات کر رہا ہوں میں دبئی سے۔ دبئی سے، جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں آپ، براہ کرم اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں آپ۔ اچھا جعفر بام ہوں میں دبئی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ مسجد مکے کے کعبے کے آس پاس جو مسجدیں ہیں اس میں نماز ادا کرنے سے یا اس میں ہی ثواب ملے گا جو مکے میں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے
سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، میں احمد صاحب کو کرناٹک ہریار سے بات کر رہی ہوں صاحب۔ جی احمد صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اب یہ عمرہ بدل عمرہ کر کے نام ماں باپ کے نام کو ہمارا ہوئے ایک بات میں شریعت میں اس کی اجازت ہے کیا نہیں ہے میرے کو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ابھی کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک جو شروع کے سوالات آئے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، عمران صاحب نے سوال کیا تھا کہ مسجد حرام کے اندر آنے کے بعد طواف کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ طواف کے شروع کرنے کے لیے حجر اسود جہاں ہے، حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیں اور اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کریں، اور دعا ہے بسم اللہ والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دعا ایک طویل دعا ہے، دعا پڑھ کر، اور پھر وہاں اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، نہیں ملتے تو جہاں بھی آپ ٹھہریں اس کے محاذات میں، اس کے جو ہے مقابل میں پٹی بنی ہوئی ہے، نشان ہے، وہاں آپ ٹھہر جائیں، اور وہاں سے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کریں۔ دائنی جانب میں اینٹی کلاک وائز ایک چکر لگاتے ہیں، پھر وہاں کے رک جائیں، پھر دوسرے چکر لگائیں، پھر وہاں کے رک جائیں، تو اصل جو اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ حجر اسود ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، ایک چکر ہوتی ہے، پھر 2 چکر، 7 چکر ہونے کے بعد ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے بعد نظام صاحب نے سوال کیا تھا، حاجی صاحبان جو ہیں عازمین طواف کے دوران اشیاء اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چپل بھی ہوتی ہے، اور مووی کلپس یادگار کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو حج کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، تو چپل اگر ہم ساتھ لے جائیں حفاظت کے لیے تو اگر لے جا تو سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی دوسرے حاجی کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہاں تو ایسا انتظام ہے کہ چپل آپ باہر رکھتے ہیں اور کسی دوسری کی چپل وہاں پہنتے ہیں، اس طرح کا وہ گویا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں، تو لہٰذا اگر ہم چپل ایسا پکڑ کے لے جاتے ہیں جیسے دوسروں کو تکلیف، تو چپل کو نہیں لے جانا چاہیے اور اس کو باہر ہی رکھ دینا چاہیے، مناسب ہے۔ اور باقی جو ویڈیو لینا اور فوٹوگرافی لینا یہ ایک یادگار کے لیے آدمی لے لے تو لے لے، لیکن میرے خیال میں وہ ہے کہ آپ کی یادگار فوٹوگرافی تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہو گئی ہے کہ آپ نے جو کیا وہ وہاں موجود ہو گئی ہے، اس میں ریاکاری ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پکنک نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھائیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، بلکہ یہاں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے، تو اس کو ایک پکنک اسپاٹ کی طرح یادگار فوٹو لے رہے ہیں، اس سے اتنا وقت آپ دعا میں لگائیے، اتنا وقت آپ تلاوت میں لگائیے، اتنا وقت آپ طواف میں لگائیے، اور آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، کہ دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، کیا ہم دعا کریں؟ پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو جو دعا آپ کو سب سے اہم معلوم ہوتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع الخیرات ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں، کیا بات ہے، اور آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی کامیابی کے لیے کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی شفاعت کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں آپ کی صحبت نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا جام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس طرح کی دعائیں کریں، ماں باپ کے لیے ان کے اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، دعا کریں، انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، اس طرح کوئی ایک دعا نہیں بلکہ بے شمار دعائیں ہمیں وہاں کرنی چاہیے۔ جی اس کے بعد دعائیں تو وہاں پر بہت سے اہم ہیں، بڑی طویل دعائیں ہوتی ہیں، طواف کے دوران جو ہے اہم بات کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ لوگ دعائیں بڑی بڑی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ طواف کے دوران آپ جانتے ہیں کہ بہت تھکم پیل ہوتا ہے، ایسی صورتحال سے جوجھنے کے وقت کیا زیادہ پڑھنا چاہیے؟ ایسے وقت وہاں بعض لوگ قرآن مجید بھی مصحف میں لے کے بھی پڑھا کرتے ہیں، یا دعاؤں کی کتابیں سامنے لے کے پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے نہیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے ازدحام میں آپ گر جائیں، یا پھر جو پیچھے والے کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو، اس لیے جو زبانی دعائیں ہمیں یاد ہیں ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعائیں پڑھیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا دعائیں پڑھیں، درود شریف کا کثرت سے وہاں پر ہم ورد کرتے رہیں، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور اس کے علاوہ جو دعائیں آپ کو معثور اور مسنون دعائیں ملتی ہیں، اس کی جو جامعیت ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ ہماری اپنی اس سے زیادہ ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ اپنے مادری زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وہاں سارا بدن تھا آگ میں اور آگ ٹھنڈی تھی، یہاں کپڑے کی دھجی کو جلانے آگ پسپا ہے۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سدھارتھ نگر سے عبداللہ صدیقی صاحب بات کر رہا تھا۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو سعودی عرب میں حج کرنے کے
سمجھ آتے ہیں. جی جو پتھر پہ کنکر مارے جاتے ہیں وہ کتنے کنکر مارے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین وقت ہو چلا ہے، اس وقت نعت پاک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹکھٹا کے تو دیکھو، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا. انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو. وہ چاہیں تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو. وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو. بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری نعت پاک. ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری تھا. دبئی سے سوال تھا مفتی صاحب، کعبے کے قرب و جوار میں جو مساجد ہیں، حرم پاک میں نماز بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں لوگ، اگر جو قرب و جوار میں مساجد ہیں وہاں نماز ادا کی جائے تو کیا اتنا ثواب ملے گا جو حرم پاک میں پڑھنے کا ہے؟ احادیث میں جو اجر و ثواب کی بات آئی ہے نماز پڑھنے کی، وہ مسجد حرام ہی میں ہے، یعنی وہ مسجد جو کعبۃ اللہ سے متصل ہے، اسی میں نماز کے 10,000 یا 10,000 نمازوں کا یا 1,00,000 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ مسجد حرام ہی میں ہے. اگرچہ کہ مکہ سارا شہر مقدس شہر ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، لیکن جو مخصوص اجر و ثواب کی بات کہی گئی ہے وہ تو صرف مسجد حرام میں ہو. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب آپ وہاں جائیں تو مسجد حرام ہی میں نماز پڑھیں. غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ کر راستے میں یا کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو وہ ثواب جو مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے وہ دیگر مساجد، مکے کی دیگر مساجد کے ساتھ وہ اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے. جی، جو عازمین جاتے ہیں حتی المقدور کیا کوشش کرنی چاہیے؟ بہت دور ہوتا ہے. اس سوال پر آئیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کریں؟ میں جعفر خان بول رہا ہوں پونا سے. جی جعفر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ طواف زیارت جی اور طواف وداع، جی، یہ دونوں کے ادا کرنے کا طریقہ اور ان میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سولاپور سے رشید مجال بول رہا ہوں. جی رشید بھائی،
جی رشید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ماں کا ہاسپٹل کرنا ہے مجھے، اور میں حج کے لیے آ رہا ہوں وہاں پہ، جی تو میں آنے کے بعد میں کہاں پہ جا کے پوچھنا چاہیے، جہاں مسجد میں کہاں ملنا چاہیے ان کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو اہم عبادتیں ہیں، جو عازمین پہنچتے ہیں وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرب و جوار میں ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جا رہا ہے، بسز کی سہولت ہے، حتی المقدور کیا کوشش کرنی چاہیے اگر ہجوم کا موقع ہو، عازمین جو ہے ضعیف ہوں، اس لحاظ سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر ضعیف ہوں تو وہ ایک آدھ نماز کو آ سکتے ہوں تو کم از کم کوشش کریں کہ دن بھر میں ایک ظہر یا عصر میں کم سے کم وہ آ جائیں، اور اگر ماشاءاللہ قوت ہے، طاقت ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ظہر میں وہاں آ جائیں، عشاء تک وہاں رہیں، یا عصر میں وہاں آ جائیں اور عشاء تک وہاں رہیں، تو اس طرح کم سے کم 3-4 نمازیں وہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی کوشش کریں کہ بھئی ہم اتنی دور سے آئے ہیں، کتنے سالوں کے ارمان اور آرزوؤں کے بعد آئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آرزو کرتے کرتے ان کی جان نکل جاتی ہے لیکن وہ نہیں پہنچتے، لیکن اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کو وہاں بلایا ہے، تو آپ یہ ہے کہ کچھ مشقت اٹھائیں، اور حج نام ہی مشقت کا، تکلیف کا، تو جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہاں سے استفادہ کریں، اجر و ثواب جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ وہاں سے حاصل کریں۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا عازمین کو کہ زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کریں اور کوشش کریں کہ حرم مکی میں، حرم مدنی میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ناظرین، اس جواب کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہم محمد ابراہیم عباسی بول رہے ہیں، ولید پور مئو ڈسٹرکٹ سے۔ جی ابراہیم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کتنی بار فرمایا تھا، جی ادا کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ جی ایک اور کالر ناظرین اس کے بعد جڑ گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ شیخ پیرو بول رہا ہوں۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی یہ طواف کرنے کے بعد جی 2 رکعت نماز ہے، جی نیت کیا بننا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں پر حکم تھا اور حکم پر قربان بیٹا تھا، یہاں حق کی رضا پانے سبھی سنسار لٹتا ہے، وہاں ضرب عصا کا زور تھا اور نیل پھٹتا تھا، یہاں ہلکے اشارے سے مکمل چاند چڑھتا ہے۔ فضائل حج پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے جو سوالات رہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ احمد صاحب نے سوال کیا تھا مفتی صاحب، ماں والدین کی طرف سے عمرہ کرنا۔ جی اگر والدین ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ وصیت کر دیں، ان کی طرف سے عمرہ کریں، اور لیکن وہ اگر ضعیف ہیں اور ان کی صحت کی کوئی امید بھی نہیں ہے تب ان کے طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ جی اس کے بعد کشمیر سے سوال تھا، سعودی عرب میں جو رمی کا طریقہ ہے، کنکریاں جو ماری جاتی ہیں، وہاں پر کتنی کنکریاں مارنا چاہیے، کب مارنا چاہیے؟ اصل جو کنکریاں مارنی ہے وہ تو جملہ 49 ہے، 1 کم 50، یعنی پہلے دن 7 کنکریاں ماری جائیں گی، پھر دوسرے دن 21، پھر تیسرے دن 21، اگر پھر ایک دن اور ٹھہر جائیں 13 کو تو 21، تو اس طرح جملہ 70 کنکریاں ہوتی ہیں، لیکن 49 کنکریاں تو مارنا ہی مارنا ہے۔ تو پہلے 7 ہوں گے، پھر دوسرے دن 7 7 7، پھر تیسرے دن 7 7 7، اور اگر چوتھے دن ٹھہر جائیں 13 کو تو 21 کنکریاں، 7 7 7، جمر اولا، جمر جو ہے وسطیٰ اور جمر اخرى کو، یہ تینوں کو، یعنی پہلا دوسرا تیسرا جو ستون ہیں ان کو 21 7 7 کے لحاظ، اس طرح 49 کنکریاں تو لازمی ہیں، اور اگر رک جائیں ایک دن اور تو جملہ تعداد کنکریوں کی 70 ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال تھا جعفر خان صاحب نے، طواف زیارت اور طواف وداع، اس میں فرق کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طواف زیارت تو حج کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ احناف کے پاس یہ ہے کہ 2 بنیادی ارکان ہیں، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو حج فاسد ہو جائے گا، آئندہ سال میں قضا کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہے وقوف عرفات، 9 تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور دوسرا ہے طواف زیارت جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، 10 11 12 3 دنوں میں سے کبھی بھی کر سکتے ہیں، جو حج کا بنیادی رکن ہے، یعنی فرض ہے۔ جی اور طواف وداع وہ طواف ہوتا ہے جب حاجی تمام ارکان ادا کر کے اب کعبۃ اللہ سے وداع ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کو چھوڑتا ہے، یا مدینہ منورہ آتا ہو یا اپنے وطن جاتا ہو، تو آخری جو طواف ہوتا ہے
وہ طواف ودا کہلاتا ہے. یعنی اب مکے کو ہم ودا کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ طواف ودا واجب ہوتا ہے. ٹھیک. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طواف ودا بعد عذر کی وجہ سے, خواتین کے لیے جیسے عذر ہوتا ہے تو طواف ودا چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن طواف زیارت تو یعنی لازمی, اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں, سب کو حج طواف زیارت کرنا ہی ہوگا. رشید صاحب نے سوال کیا, والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں, اس کے تعلق سے پوچھا. حج بدل میں یہ ہے کہ پہلے ان کو اپنا حج کر لینا چاہیے, مناسب یہی ہے, جو حج کرتا ہو اسے بہتر ہے کہ اپنا حج کرنا چاہیے. اور والدہ کی طرف سے بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدہ کی طرف سے ان کے حج کو قبول فرمائیں اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان کی والدہ کو عطا فرمائے. حج بدل کرنے میں حج کرنے والے کو بھی اجر ہوتا ہے, اور جس کی طرف حج کیا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد سوال تھا, طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اس کی کیا نیت کرنی چاہیے؟ جو طواف کی بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں, طواف چاہے فرض ہو چاہے واجب یا نفل, کوئی بھی طواف ہو, اس کے بعد کی جو نماز ہے وہ واجب کہلاتی ہے. تو آپ یہ دعا کریں کہ میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ واجب نماز ہوتی ہے, اور اس لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہوں. اور پھر 2 رکعت نماز, چاہے کسی قسم کا بھی طواف ہو, طواف التحیہ ہو یا طواف قدوم ہو, کوئی بھی طواف ہو, اس کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز جو ہے واجب الطواف پڑھی جائے گی. جی, طواف زیارہ کی بات کی ہم نے ابھی, اور جو ہم مقامات کی بات کر رہے ہیں, جب عازم حج کے لیے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, مینا اور مزدلفہ, عرفات اور مزدلفہ, یہاں یہ جو مقامات ہیں, سب سے اہم حج کے اصل مقام وقوف عرفات جو ہے, رکن اعظم جس طرح کہلاتا ہے, کیا نیکیاں ہیں اس مقام پر, کیا کرنا چاہیے, اہم چیزیں کیا ہیں جو یاد رکھنی چاہیے ایک عازم کو؟ دیکھیے, 9 تاریخ کو زوال کے بعد عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں غروب تک قیام ضروری ہے. غروب کے بعد ہی عرفات کو چھوڑنا ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا قیام ہی اصل حج کا بنیادی رکن ہے اور رکن اعظم ہے, تو وہاں آپ جو ہے جبل رحمت کے پاس قیام کریں, موقع ملے, یا عرفات کے میدان میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں قیام کرنا ہے. اور وہاں بھی دعاؤں کی کثرت ہے, دعائیں آپ کو کرنا ہے, درود و سلام وہاں آپ کا نذرانہ آپ کو پیش کرنا ہے. اور یہ سارا وقت جو ہے یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جب وہاں قیام ہوتا ہے تو وہاں دعاؤں میں وقت لگانا, اسی لیے وہاں نمازیں بھی کم کر دی گئی ہیں کہ 2 رکعت نماز, 2 رکعت ظہر پڑھی جاتی ہے, ایک اذان کے ساتھ ایک اقامت کے ساتھ پھر ایک اقامت ہوتی ہے, 2 رکعت عصر پڑھی جاتی ہے. تو یہ سارا وقت جو ہے وہاں نوافل بھی نہیں پڑھنا ہے, وہاں کوئی اور نماز نہیں پڑھنا ہے, بلکہ وہ سارا کا سارا وقت مزدلفہ, وہ 9 تاریخ کی رات وہاں قیام ہوتا ہے, اور عشاء کی مغرب اور عشاء وہیں جا کے پڑھنا ہے, چاہے 2 بج جائیں 3 بج جائیں رات کے, لیکن یہ حکم ہے کہ راستے میں مغرب نہ پڑھے. حالانکہ عرفات سے نکلتے ہیں غروب کے بعد ہی, لیکن شریعت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ کرنے کا بتایا ہے وہی کرنا شریعت ہے. تو حالانکہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو وہاں نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ مزدلفہ میں جا کر پھر وہاں قصر کرتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب پڑھی. البتہ فرق یہ ہے کہ وہاں ایک اذان اور اقامت ہوتی ہے, اور پھر بغیر اقامت کے پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے, اور وہ بھی 2 رکعت ہوتی ہے. پھر وہ رات بھی دعا میں تسبیح تحلیل میں گزارنا ہے, سو سکتے ہیں, آرام بھی کر سکتے ہیں. اور پھر 10 تاریخ کی صبح کو جب فجر ہو جاتی ہے مزدلفہ میں, بہتر ہے کہ کنکریاں وہیں سے چن لیں ممکن ہو سکے اگر, تاکہ آئندہ پھر مشکل ہو سکے گی. اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں ہم, طلوع آفتاب کے بعد چلتے ہیں مینا کو. مینا گویا کہ اصل مرکز ہے حاجی کے قیام کا. 8 کو وہیں سے نکلتے ہیں, پھر 10 کو وہیں پہنچ گئے, قربانی وہیں ہوتی ہے. جمرات جو تینوں ستون ہے یا تینوں شیطان ہم جن کو کہتے ہیں اردو زبان میں, وہ وہیں پر ہے. تو گویا مینا حاجی کا اصل مقام ہے کہ جہاں وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے, پھر مینا میں قیام ہوتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. ناظرین, بڑی معلوماتی محفل رہی. ہم مفتی صاحب قبلہ عبدالمعید صاحب آپ کے بہت بہت مشکور ہیں, آپ نے تشریف لا کر ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا, اہم معلومات فراہم کی. حضرت خان صاحب آپ نے نعت پاک جو ہے پیش فرمائی, بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ناظرین, پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے فضائل حج. آئیے چلتے چلتے نعت پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہماری فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, السلام علیکم. جی اسد. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل
تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، نہیں معلوم زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔